کے ساتھ حق کے۔ وَإِن طالوت، پس جب کوچ کیا طالوت نے، چلا طالوت، روانہ ہوا طالوت، الگ ہوا طالوت بالجنود، 7 لشکروں کے۔ قالا کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، آزمائے گا تم کو ساتھ ایک نہر کے۔ فمن شرب منہ، پس جس نے پیا اس سے، فلیس منی، پس نہیں ہے مجھ سے۔ ومن لم یطعمہ، اور وہ کہ جس نے پیا چکھا اس سے، فإنہ منی۔ ومن لم یطعمہ، اور وہ کہ جس نے نہ چکھا اس سے، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔ الا، مگر من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے بھرا ایک چلو ساتھ اپنے ہاتھ کے، فشربوا منہ، پس وہ پی گئے اس سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے بچے ان میں سے۔ فلما جاوزہ، پس جب پار کیا اس نہر کو، ہوا اس نے یعنی طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت واسطے ہمارے آج کے دن، بجالوت، ساتھ جالوت کے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، بے شک وہ ملنے والے اللہ سے۔ کم من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی بار قلیل جماعت، غلبت، غالب آئی، فئۃ کثیرہ، بکثرت جماعت پر، بکثرت گروہ پر، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔ ولما برزوا، اور جب سامنا کیا، لجالوت وجنودہ، واسطے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، قالوا، کہنے لگے، ربنا، رب ہمارے، افرغ علینا، ڈال انڈیل اوپر ہمارے، صبرن، صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور نصرت فرما ہماری، مدد فرما ہماری اوپر کافروں کی قوم کے۔ فہزموہم باذن اللہ، پس شکست دی انہوں نے ان کو ساتھ اللہ کے حکم کے۔ وقتل داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور عطا کی اللہ نے اس کو بادشاہت اور حکمت۔ وعلمہ مما یشاء، اور سکھائی اسے وہ چیز کے جو چاہی۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ دور کرے اللہ لوگوں کو، بعضہم ببعض، ان کے بعض کو ساتھ بعض کے، لفسدت الارض، البتہ فساد برپا ہو جائے زمین میں۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ، ذو فضل، صاحب فضل ہے، علی العالمین، اوپر جہان والوں کے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں اللہ کی، نتلو علیکہ، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو اوپر آپ کے، بالحق کے ساتھ حق کے۔ وإنک، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے۔ گزشتہ آیات میں یہ ذکر ہوا کہ جب قوم عمالقہ سے بنی اسرائیل مرعوب ہوئے تو انہوں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی مالک، کوئی بادشاہ، حکمران مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ چنانچہ طالوت نامی بنی اسرائیل کے ایک فرد کو اللہ کی اذن اور حکم سے بنی اسرائیل کا فرما روا مقرر کر دیا گیا۔ جب مقرر کیا گیا تو بنی اسرائیل نے اس شخص کو حقیر جانا، کمتر جانا، غریب جانا، اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اشراف، بڑے کھاتے پیتے لوگ، اور یہ غریب باپ کا غریب بیٹا ہم پر حکمرانی۔ کہا کہ یہ میرا نہیں، اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حکم بھیجا ہے بلکہ تمہیں اس کی حکمرانی کی صداقت سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے تابوت سکینہ کو بھی نشانی بنا کر تمہاری طرف لوٹایا۔ بہرحال طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے، اور انہوں نے
جہاد کا عام اعلان کیا کہ نکلو، اگر اب تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ نکلو۔ چنانچہ لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکلے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو اندازہ ہوا کہ یہ منتشر اور بے ہنگم ہجوم کہ جس کا ڈسپلن اور نظم و نسق سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بجائے مفید ثابت ہونے کے مضر ثابت ہو، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ ایسا بے ہنگم ہجوم اور بھیڑ جس کی کوئی تربیت نہ ہو، جسے ڈسپلن یا نظم و ضبط سے آگاہی نہ ہو، وہ واقعی باعث تکلیف اور باعث پریشانی ہو۔ چنانچہ اب اللہ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں ابھی چھانٹی کر دیتا ہوں۔ آگے گئے، سامنے دریائے اردن بہ رہا۔ طالوت نے کہا کہ خیال کرنا، یہ دریائے اردن تمہاری آزمائش ہے، یہاں سے پانی نہ پینا اگر تم میرا ساتھ دینے میں سچے ہو۔ یہ صحیح ہے کہ پیاس تھی ان کو، لیکن جو لوگ اپنی پیاس پر وقتی طور پہ قابو نہیں پا سکتے، وہ دشمن کا سامنا کرنے کی جرأت اور جسارت کیسے کر سکتے؟ کہا کہ پانی نہ پینا، جو میرا ہوگا وہ پانی نہیں پیے گا، اور جس نے پی لیا پھر وہ مجھ سے نہیں۔ ہاں، اتنی اجازت ہے کہ چلتے چلتے ہاتھ کا چلو بھر کر اتنا پی لو، گھونٹ دو گھونٹ پی لو، ایک چلو، ایک لپ، کیا کہتے ہیں وہ، کیا کہتے ہیں اپنی زبان، لپ چلو جو بھی کہتے ہیں، یہ بھر کر اتنی اجازت ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کے لیے اتنی سی ڈھیل اور نرمی دی گئی۔ فرمایا پینا نہیں، البتہ ایک چلو تم بھر کر پی لو، تو اس میں تمہارے لیے اتنی زیادہ گرفت والی بات بھی کوئی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پینا نہیں۔ جو پیے گا پھر وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو میرا ساتھی ہوگا وہ پیے گا۔ چنانچہ کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ساتھ ایک نہر۔ فمن شرب منہ، جس نے پی لیا اس سے، فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ومن، اور وہ شخص، لم یطعمہ، نہ چکھا جس نے اسے، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، مگر صرف ایک چلو ہاتھ کے ساتھ بھرنے کی اجازت۔ کتنی ڈھیل ہے تمہاری۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فشربوا منہ الا قلیلا منہ، سارے کے سارے پیٹ بھر کے پانی پی گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے۔ کم دے دانے ہمیشہ تھوڑے۔ پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ کہنے لگے کہ ہم پر جہاد فرض ہو، نبی نے کہا کہ ایسے نہ کرو، ممکن ہے اگر فرض ہو جائے تو پھر تم منہ موڑ نہ جاؤ۔ کہنے لگے لو ہمیں کیا ہوا، ہم مر گئے، لٹے گئے، ہماری اولاد ہم سے جدا ہو گئی، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے شہر تاراج ہو گئے، ہماری بستیاں ویران ہو گئی، اب بھی ہم نہیں لڑیں گے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، جب جہاد فرض ہوا پھر گئے۔ السلام علیکم حضرت جی، السلام علیکم، ہم جا رہے۔ تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منهم، مگر تھوڑے ان میں سے بچے۔ یہاں بھی فرمایا فشربوا منه، لب کیا یہاں تو جناب سجنوں نے پیٹ بھر بھر کے پیے، الا قلیلا منهم، مگر تھوڑے ان میں، قلیل قلیل قلیل، تھوڑے 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 بچے ان میں سے۔
یہ آج کی کثرت کا رونا بھی روتے ہیں. حق و صداقت کا معیار یہ بنا لیا. کہتے ہیں جی ہم سواد اعظم. جی کیسے سواد؟ ہماری تعداد زیادہ. میں نے کہا تمہاری مسجد کے مقابلے میں سینمے میں تعداد زیادہ ہے, سواد اعظم تو وہ ہوئے ہے یا نہیں؟ بریلوی کی مسجد میں جا کر دیکھیں اور سینمے میں جا کر دیکھیں, کون سواد اعظم؟ یہ معنی نہیں ہے سواد اعظم کا کہ جس کے ساتھ بندے زیادہ ہوں وہ سواد اعظم. سواد اعظم وہ ہے جس کے ساتھ قرآن کی آیتیں زیادہ ہوں, جس کے ساتھ محمد کے فرمان زیادہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سواد اعظم. بندے زیادہ ہوں سواد اعظم, یہ سواد اعظم نہیں. اب ایک تیسری مخلوق اٹھی ہے, وہ کہتے ہیں سواد اعظم ہم ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں. الیکشن ہو رہے ہیں نا, کل اخبار میں پڑھا ہے ایک ہجڑا کھڑا ہو گیا جی. اس نے کہا مردوں کو بھی آزما لیا تم نے, عورتوں کو بھی آزما لیا, وہ ہماری باری ہے, حق ہمارا بنتا ہے, اب ہمارا حق بنتا ہے, ہمیں ووٹ دو. تو یہ کوئی معیار نہیں کہ جس کے ساتھ بندے زیادہ ہو سواد اعظم. ابو جہل کے ساتھ 1000 تھے اور محبوب خدا کے ساتھ 313. ابو سفیان 2700 بندے لے کر آیا اور مصطفیٰ کریم کے ساتھ 630 بندے تھے غزوہ احد کے موقع پر. 1300 بندے تھے مدینے کا دفاع کرنے والے اور 7000 احزاب تھے جو مدینے پر حملہ کرنے والے. 1 لاکھ رومی تھے اور 32,000 محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے تبوک میں. ہر جگہ امام کائنات کے رفقات تھوڑے اور کافروں کے جتھے زیادہ. صرف زندگی میں ایک مرحلہ آیا یوم حنین کے موقع پر, جب قبیلہ حوازن کے ساتھ طائف کے محاصرے میں مقابلہ تھا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زیادہ تھے اور دشمن کم تھے. اللہ نے ہر مارکے میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی, لیکن جس مارکے میں مسلمان زیادہ تھے اس مارکے میں اللہ نے شکست دے دی. کافر تھوڑے لیکن فتح ہو گئی. اس لیے اللہ نے کہا کہ کہیں یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اس لیے ہمیں فتح مل گئی. جب تھوڑے تھے میری مدد تمہارے ساتھ, آج تم نے اپنی کثرت میں ناز کیا, میری مدد نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. تو بھائی سر گن لینے سے کوئی بھی سواد اعظم نہیں بنتا کہ سر گن لے اتنے لوگ ہیں لہذا سواد اعظم. اور یہ سواد اعظم جتنے بنتے ہیں نا, اب دیکھیں الیکشن میں, پچھلے الیکشن میں ان کا برکس نکل گیا تھا سواد اعظم والا. یہ جتنے بریلوی قبر پرست تھے نا ان کی ضمانتیں ضبط ہوگی. تو یہ کوئی معیار نہیں, دین میں کوئی معیار نہیں کہ جس طرف بندے زیادہ ہوں وہ حق ہے. دین میں معیار ہے یہ ہے کہ جس کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل زیادہ ہوں وہ حق ہے, چاہے وہ تھوڑے ہوں, چاہے وہ زیادہ ہوں, چاہے وہ لاکھ ہوں, چاہے وہ 1. فرمایا پی لیا اس سے انہوں نے مگر تھوڑے بچے اس میں. اب یہاں چھانٹی ہو گئی, اکثر کا وضو یہی ٹوٹ گیا. اب یہ لوگ دریائے اردن عبور کر کے پار نہ جا سکے. جنہوں نے پانی پیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نکارا کر دیا کہ طالوت اور اس کے سچے ساتھی پار چڑھ گئے اور یہ پیچھے دیکھتے رہ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے ساتھ. فرمایا تم پیچھے ہی رہو اس لیے کہ تم امتحان میں فیل ہو گئے ہو. جس نے یہاں سے پانی پیا وہ ہمارے ساتھ جانے کے قابل نہیں. یہاں پہلی چھانٹی ہوتی. فلما جاوزہ, جب پار کیا اس دریا کو, اس نہر کو, ہوا اس نے یعنی طالوت نے, والذین آمنوا, اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے, معاو ساتھ اس کے. جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے یعنی بات ماننے والے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا, اگر پیا تو چلو بھر پیا, یہ ہے اس کی بات ماننے والے. جب یہ اور ساتھ اس کے ساتھی پار گئے, اب عمالقہ سے مقابلہ
جالوت کے لشکروں سے سامنا، تو اب دوسرا گروہ قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے طالوت ہمیں کہاں آ کر آپ نے مروا دیا، پھنسا دیا، ہم میں تو آج کے دن طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کریں۔ یہ جمع جنود آ رہی ہے، جند لشکر کو کہتے ہیں، گروہ، بڑے گروہ فوج کو، اور جنود جند ان کی جمع ہے۔ تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج کے دن ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کریں۔ یہاں دوسرا گروہ، ایک گروہ تھا جو معدود چند لوگوں کا، پکے لوگوں کا، اور وہ لوگ کیا کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے کہ جن کا اللہ کی ملاقات پر یقین اور گمان تھا، یعنی جن کا پکا ایمان تھا کہ ایک دن ہم نے اللہ سے ملنا ہے، یعنی پکے ایمان والے، وہ کہنے لگے جب پار گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو اسی لشکر میں سے طالوت کے چند وہ ساتھی کہ جن کا اللہ پر پکا ایمان تھا، وہ کہنے لگے تم اپنی قلت کو اور جالوت اور اس کے لشکروں کی کثرت کو دیکھ کر گمراہ گئے ہو۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنی ہی بار ایسے ہوا کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر اذن اللہ غالب آئی، اللہ کے حکم سے غالب آئی۔ دریا کے پار گئے، جماعت میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ زیادہ ہیں، ہم تھوڑے۔ جب یہ کہا تو جماعت میں سے ہی کچھ پکے سچے مخلص لوگ تھے، انہوں نے کہا تو گھبراؤ نہ، حوصلہ نہ ہارو، کئی بار ایسے ہوا ہے اللہ کے اذن سے کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو شکست دے کر ان پہ غالب آئے، تم گھبراؤ نہ۔ واللہ مع الصابرین، اب حوصلہ تھوڑا نہ کرو، بے صبر نہ بنو، صبر کرو، حوصلہ کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ معیار بیان کیا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، اور میں نے عرض کیا کہ اکثر ایسے ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی، آپ کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ میں بھی ایسے ہوا، ہر مارکے میں آپ اور آپ کے ساتھی تھوڑے، دشمن زیادہ سوائے ایک مارکے، لیکن ہمیشہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ اور یہ یاد رکھیں آپ، جس آدمی کو اپنی صداقت کا یقین ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرے پاس حق ہے، سچ، یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں حق پر، یہ کوئی تکبر والی بات نہیں، یہ تحدیث نعمت، اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرنا تحدیث نعمت ہے۔ جب کسی آدمی کو اللہ حق اور دین حق کی سمجھ عطا فرمائے تو وہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ سکتا الحمدللہ اللہ نے مجھے بصیرت، بصارت، روشنی، دین کی سمجھ اور صراط مستقیم عطا فرمایا۔ ایک وہ آدمی جس کو یقین ہوتا اپنے حق پر ہونے، ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو کہتا پتہ نہیں کیا ہے، یہاں بھی ٹھیک، وہاں بھی ٹھیک، ادھر بھی صحیح، ادھر بھی صحیح، سب ٹھیک ہے جی، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا، میں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا، سب صحیح ہے، شیطان بھی صحیح ہے، رحمان بھی۔ جب اختلاف ہی نہیں کرتا، وہ اختلاف کرو، حق سے اتفاق کرو، اور جو چیز بھی حق کے مد مقابل ہے اس سے اختلاف کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ جی میں اختلاف نہیں کرتا، تو بڑا حرد نظیر بنا پھرتا، تو کسی سے اختلاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے اپنے چچاؤں سے اختلاف کیا، اپنی برادری سے اختلاف کیا، بنو عبد المطلب سے اختلاف کیا، بنو عباس سے اختلاف کیا، مکے والوں سے اختلاف کیا، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے گئے، بدر میں آ کر انہی سے لڑے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے، احزاب میں لڑے،
روم والوں سے لڑے، ایران والوں سے لڑے، افریقہ والوں سے لڑے، حبشہ والوں سے لڑے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ ساری دنیا سے ٹکرا گئے، اور یہ کہتا ہے جی میں صوفی ہوں، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ لعنت ہے تیری سوچ پر۔ اختلاف اس چیز سے کرو کہ جو حق کے مد مقابل ہے، تو ہم نہیں مانتے اس کو۔ یہ اپنی حقانیت اور صداقت کا یقین ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہمیں نہیں، کسی سے اختلاف نہیں، بس سب صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی درست، وہ بھی، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، ہمیں اس سے نہیں پتا قرآن کیا ہے۔ مولانا احمد الدین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے ایک بڑے عظیم مناظر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بریلوی سے مناظرہ ہوا، تو سالس بنا لیا سکھ کو، متحدہ ہندوستان تھا، کہ جی یہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے، سمجھدار ہے، تو یہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں بریلوی نے جھوٹ، من گڑت روایتیں، جس طرح ان کے ہاں کسے کہانیاں ہیں، وہ اس انداز سے پیش کی کہ مجمع کو متاثر کر لیا۔ کہنے لگے کہ اب میرے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں عربی میں اسے کچھ کہتا، میں عربی میں اسے گالیاں دینے لگا، عربی میں اسے گالیاں دینے لگا۔ وہ کہنے لگے بلبلا اٹھے، کہنے لگے جی ہمیں گالیاں دے رہا، ہمیں گالیاں دے رہا۔ سالس کہنے لگا گالیاں نہیں دے رہا، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن۔ اللہ کے بندے سمجھو تو صحیح، قرآن پڑھ کے تمہیں شرک سکھا رہا، قرآن پڑھ کے تمہیں بدعت کی دعوت دے رہا ہے، قرآن پڑھ کے تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کر رہا ہے، اور تم کہتے ہیں جی سب صحیح ہے۔ اللہ کے بندو، صحیح ہمیشہ وہی ہے کہ جو راستہ اللہ والا ہے، جو راستہ رسول والا ہے۔ اتنی سادگی نہیں ہونی چاہیے، یہ قلت اور کثرت کوئی معیار نہیں۔ سب صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم اکیلے تھے، باپ بھی دوسری طرف تھا یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے باپ بھی دوسری طرف، قوم بھی دوسری طرف، بادشاہ بھی دوسری طرف، ساری دنیا ایک طرف، ابراہیم اکیلا ایک طرف۔ گھر میں بیٹھا رہتا، تسبیح پھیرتا رہتا، چلا کاٹتا رہتا، جی مجھے کیا ہے۔ لیکن لڑے، اٹھے، مقابلہ کیا، بتوں کو توڑا، باپ کے سامنے ڈٹے، بادشاہ کے دربار میں ڈٹے، آگ کے چکھے پہ چڑھے، پھر بھی حق بات کہہ کر کے چھوڑی، اور کہا کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہوں گا۔ اگر اسی کا نام اختلاف ہے تو ابراہیم یہ اختلاف کرتا تنہا۔ تو میرے بھائی، جن کا اللہ پر ایمان اور اپنے موقف، اپنے مسلک، اپنے دین کی صداقت اور حقانیت کا انہیں وثوق اور یقین ہوتا ہے، پھر وہ قلت و کثرت کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ساری دنیا ادھر جاتی ہے تو جائے، میں اس بات کو حق اور صحیح سمجھ چکا ہوں، انشاءاللہ اسی پر زندہ رہوں گا، اسی پر مروں گا۔ فرمایا قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے، یہ کن کی بات ہے؟ جن کا گمان تھا انہم ملاقو اللہ، وہ اللہ سے ملیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کی تمنا رکھتے، اللہ کی جنت کی امید رکھتے، اور قیامت کے دن اللہ کی زیارت کی تمنا رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا او گمراہانہ ساتھیو، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی بار کیسے ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت زیادہ جماعت پر غالب آئی، لیکن یہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، لہذا تم دل نہ چھوڑو، صبر کرو، حوصلہ کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب سامنا کیا جالوت اور اس کے لشکروں کا، تو اس وقت ان اللہ والوں نے دعا مانگی۔ گن تو پیچھے ہی رہ گیا تھا نا دریا اردن کے پار پار، سمجھ آئی نہیں؟ نکما مال تو پیچھے رہ گیا، خام مال ان کی چھانٹی پیچھے ہو گئی۔ اب اللہ والے تھے، جب مقابلہ ہوا تو رب سے دعا کی، ربنا افرغ علینا، ربنا، یہ ہے ایمان والے کی شان، وہ ہر آن، ہر ساتھ، ہر مشکل میں، ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی رحمت، اس کے لطف و کرم، اس کی عنایت، اس کے فضل و کرم
کرم کا محتاج بن کے اسی کو پکارتا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، افرغ علینا صبرا، اللہ انڈیل دے، ڈال دے، بہا دے اوپر ہمارے صبر، وثبت اقدامنا، اے رب کریم ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اللہ ہمیں صبر بھی عطا فرما اور ثابت قدمی بھی عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو بے صبرے ہوں اور ہم حوصلہ ہار جائیں اور بھاگ نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے قدم اکھڑ جائیں اور ہم بھاگ نکلیں اور دشمن غالب آ جائے۔ اس لیے اللہ ہم تو یہاں تک آ گئے، اب تیری مدد، تیری نصرت، تیری رحمت اور تیرے فضل و کرم کے محتاج، افرغ علینا صبرا، ڈال دے، انڈیل دے اوپر ہمارے صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری، مدد ایسی کہ جس میں فتح موجود، نصرت اس مدد کو کہ جس میں فتح موجود ہو، اے اللہ ہمیں ایسی مدد عطا فرما کہ جس مدد کے ساتھ ہمیں کافروں پر فتح نصیب ہو جائے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافروں پر مدد، نصرت اور فتح عطا فرما۔ یہ دعا کی اور آگے بڑھے، مقابلہ ہوا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، طالوت اور اس کے ساتھیوں نے جالوت اور ان کے لشکروں کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی، فَهَزَمُوهُمْ، پس شکست دی انہوں نے ان کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، ساتھ اللہ کے حکم کے، وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد نے جالوت۔ یہ کون داؤد؟ یہ وہی داؤد جو اللہ کے نبی صاحب زبور داؤد، وہی داؤد جو حضرت سلیمان کے باپ، یہ 9 عمر تھے، کہتے ہیں کہ یہ بھی اس لشکر میں تھے، نوجوان تھے، سپاہی تھے۔ جب جالوت کے لشکر سے سامنا ہوا تو جالوت نے دعوت مبارزت دی، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو بنی اسرائیل سہم گئے، اس لیے کہ وہ شخص بڑا تنومند، قدآور، طاقت والا اور ہر طرح سے مد مقابل کو مرغوب کرنے والا، لیکن جب اس نے مبارزت دی بنی اسرائیل سہمے، حضرت داؤد جو کہ پچھلی صفوں میں انہوں نے دعوت مبارزت قبول کی اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کر 1، 2 اور 3 حملے کی اور جالوت کو میدان میں ڈھیر کر۔ اب جب دیکھا کہ اتنا بہادر نوجوان کہ جس نے سب سے بڑے دشمن اور دشمن کے سپہ سالار کو، اور وہ کہ جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی، اسے قتل کیا، تو حضرت داؤد بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اور پھر طالوت نے خوش ہو کر حضرت داؤد کو اپنا داماد بنایا، اپنی بیٹی بیاہ کر دی۔ یہ تو بدلہ دیا امیر وقت نے، اور اللہ نے بدلہ یہ دیا کہ نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ہے وہ داؤد۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، عطا کی اس کو یعنی داؤد کو اللہ نے الملک، ملک، بادشاہت، والحکمت، حکمت، دانائی، فراست یعنی نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو چاہا اس کو علوم عطا فرمائے، یعنی داؤد علیہ السلام۔ تو اس طرح یہ فتنہ ختم ہوا، امالکہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح، اور ایک نیا دور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل کے عروج کا دور شروع ہوا۔ پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ، ان کے بیٹے کو بادشاہ، ان کو نبوت، ان کے بیٹے کو نبوت، پھر بے شمار اللہ نے معجزات، برکتیں، فضیلتیں، رفعتیں، حسنتیں ان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ اس تذکرے کے بعد فرمایا، وَلَمْ تَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر نہ کرے اللہ لوگوں کو ان کے بعد
جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں، عامر بن جاتے ہیں، ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، فاسق بن جاتے ہیں، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے بن. پھر اللہ کچھ لوگوں، یہ ہے بعضہم ببعض، پھر اللہ کچھ لوگوں کو بعض کو پیدا کرتا ہے جو بات سے ٹکراتی ہے اور ان کے فساد کا جنازہ نکال دیتے ہیں، ان کو کیفری کردار تک پہنچا دیتے ہیں. اس طرح اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ دور کرتا ہے. اگر ایسے نہ کرے تو نہ فرمانا یعنی ایک ہی شخص کو ہمیشہ مسلم کر دیا جائے تو من مانے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی جو نشہ اقتدار بدوش ہو، پھر وہ ظلم، غلط